سنت کے مطابق زندگی گزارنا کتنا ضروری ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا بیٹے ساتھ. سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جو ہے زندگی گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ساری کی ساری سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں ہم نے وعدہ کر لیا ہے یا اللہ تیرے حکموں کو مانیں گے اور تیرے حکموں کو مان کر اس کے مطابق ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور دوسرے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. آج بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے کہ سنتوں کے مطابق زندگی نہیں ہے. پورے عالم اسلام میں ہم دیکھیں تو ہر ایک جو ہے ملک میں لوگ اپنی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، رسم و رواج میں پھنسے ہوئے لوگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت کو ضروری ہے. لوگوں کا پریشر ہی اتنا ہوتا ہے کہ جو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ بھی بیچارہ ہٹ جاتا ہے، وہ بھی ہٹ جاتا ہے. اور پھر سنت کے مطابق زندگی نہ ہونے کی بنا پہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں ہی کی پٹائی ہو رہی ہے، مسلمانوں ہی کے اوپر عذاب آ رہے ہیں، مسلمانوں ہی کو کافروں نے گھیرا ہوا ہے. اور ہر جگہ پہ بڑے بڑے ملکوں میں آپ دیکھ لو، چھوٹے ملکوں میں دیکھ لو، اور یہاں تک کہ اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لو کہ ہمارے کتنے حالت جو ہے وہ گفتگو ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم جو ہے معاشی لحاظ سے بھی اور آپس میں لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے بھی اور بدامنی کے لحاظ سے بھی کتنا، یعنی کہ ہم ہر وقت وہ پریشانی کے اور کسی بھی ملک سے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. تو صرف اور صرف اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک اللہ سے جب وعدہ کیا کہ یا اللہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے، آج ہم اس سے بہت دور چلے گئے. جب ہم یہ دیکھیں تاریخ میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو کہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور ان کو اللہ کی ذات کے اوپر بالکل یقین بھی نہیں تھا، لیکن جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سنتوں پہ انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو وہی جب اتنے غربت کے لحاظ سے تھے کہ کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، اور ایک ایک صحابی جو ہے اس کے پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا. تو اب اتنے یعنی کہ دولت دنیا کی بھی ان کی آ گئی، اور دنیا میں اتنی جلدی ان کو جو ہے وہ اللہ نے کامیابیاں دے دی، اور پوری دنیا کے اندر بہت سارے رقبے کے اوپر مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا کے دور میں آدھی سے زیادہ دنیا. اب یہ جو کامیابیاں ہیں آج کے دور میں بھی مل سکتی ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم نے سنتوں پہ عمل کرنا ہے، کلمہ ہے اس کو بھی پوری طرح پورا کرنا ہے. اگر ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہیں اور کوئی یہ کہے کہ جی وہ سنتوں پہ بھی عمل کرتا ہے تو وہ تو یہ بھی کرتا ہے، اور یہ بہانہ بازی کر کے وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو اس میں سنتوں کا تو کوئی قصور نہیں نا. سنت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ تو اول بہترین طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے کوئی کام ایسا کرنے کے بعد کوئی غلط کرتا ہے تو وہ بندہ قصوروار ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہونی ہیں، لیکن یہ ہے کہ غلطیوں کے اوپر بھی اگر اللہ سے معافی مانگیں گے اور ماننے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہم اس پہ عمل کریں گے اور اس کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. آخرت بھی اتنی آسان ہے، پانی پی رہے ہو اس کے اندر بھی آپ ثواب حاصل کر سکتے ہو، کھانا کھا رہے ہو اس کے اندر پہلے بسم اللہ پڑھ لو، سنت سے کھا لو، اس میں بھی بالکل 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفوظ ہے. اور 24 گھنٹے کی زندگی اگر ہم اس کو اپنا اس کے مطابق عمل کرنا چاہیں، گزارنا چاہیں تو ہم گزار سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہر ایک موقع کا، یعنی کہ آپ دیکھیں رات کو سونے کا جو سنت عمل ہے محفوظ ہے، طریقہ محفوظ ہے. دعائیں کیا پڑھتے تھے، اچھا صبح اٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے، اسی طرح کھانے سے پہلے کی دعا، اور پھر دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ کھانا ہے، یعنی کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے، دیکھ کے کھانا ہے، دوسرا اگر ساتھی بیٹھا ہوا ہے اس کو آخر میں اپنے برتن کو صاف کرنا ہے. اچھا اسی طرح سے پانی پینا ہے. اب پانی کے اندر پینے میں 6 سنتے ہیں، اب 6 سنتے ہیں اگر ہم ان کو ہم سیکھیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا اور ان کے مطابق ہم کریں گے اور وہ فائدہ ہے. اب مثال کے طور پر ایک سنت جو ہے پانی پینے کی وہ یہ بھی ہے کہ دیکھ کر پیو. اب اگر ہم دیکھ کے پئیں گے اور 3 سانس میں پئیں گے
اور سانس پانی کے اندر نہیں لیں گے. تو اب میڈیکل سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب پانی آپ جو ہے وہ سنت کے مطابق پیتے ہو تو آپ کے جراثیم پانی میں نہیں جاتے ہیں, اور ٹھہر ٹھہر کے پانی پینے سے آپ کے جو اندر پیاس ہے وہ صحیح معنوں میں بجھ جاتی ہے, اور وہ پانی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک ہی گھونٹ میں ایک ہی اس میں پانی پی لیا, وہ پانی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر ایک گھونٹ کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے. اور آخر میں دیکھیں, شروع میں بسم اللہ ہے, آخر میں الحمدللہ ہے. اور یہ تو ہر موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. تو ہمیں تو مہمان آئے, مہمان نوازی کیسے کرنی ہے, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا تو طریقہ بیت اللہ شریف میں کیسے جانا ہے اور بیت اللہ شریف میں عمرہ حج کیسے کرنا ہے. اسی طرح سے اب بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے, کہ اگر سنت کے مطابق ہم بیت الخلاء میں جائیں گے تو یہ ہمارا عمل دین بن گیا, اس سے اللہ خوش ہوں گے. لیکن اگر ہم بیت اللہ شریف میں گئے اور سنت کے مطابق نہ گئے تو بیت اللہ شریف میں بھی ہمارا جانا جو ہے وہ اللہ میاں پوچھے گا تم نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمرہ حج کیوں نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہم اپنائیں گے تو وہ ہمارا قبول ہے, وہ ہمارا بیت الخلاء جانا بھی ثواب ہے, اس میں برکت بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے اوپر جو ہے. اچھا پھر یہ کہ دیکھیں ہمارا جو دین ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے وہ کتنا یعنی کہ مقبول ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے, ایک دوسرے کے اوپر بہتان نہیں لگانا, جھوٹ نہیں بولنا, چغلی نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی. اچھا پڑوسی کے بارے میں دیکھو کتنی وہ آئی ہے تاکید کہ اگر تم نے پڑوسیوں کے حق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن تم سے پوچھو گی. اور پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کا جو ہے وہ خوش نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ میاں اس کو جو ہے عذاب دیں گے. اور ضروری ہے کہ وہ پڑوسی جو ہے اس بندے سے خوش ہو, اور وہ پڑوسی جو ہے کسی بھی وجہ سے اس کو اذیت نہ ہو, تکلیف نہ ہو, کوئی شکایت نہ ہو. اور ہر ایک دیکھیں نا, ہمارے حقوق جو ہے جہاں پہ ہم دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے ایک دوسرے کے حقوق ہیں. اگر ہم کالج اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بچوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ حقوق ہے. ہمیں طریقہ اسلام پورا دیتا ہے, پورا ایک زندگی طریقہ گزارنے کا ہے. اور آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے, اور جو ایگزام ہے کوئی بتاتا تو نہیں ہے نا ایگزام کے پہلے کیا ہوگا, پیپر میں کیا دوں گا, اللہ تعالیٰ نے پیپر بھی بتا دیا سارا کا سارا. بالکل سارے کا سارا پیپر دنیا میں بتا دیے کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے اور کون کون سے ہوں گے, اور آخرت میں کون سے سوال ہوں گے, اور قدم جو ہے وہ بندہ نہیں اٹھا سکے گا. 5 سوال وہاں پر ہیں اور 3 سوال قبر کے پہلے بتا دیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہمارے اوپر جو ہے انعام ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے, کیونکہ رحمت للعالمین ہے, تو ہمارے اوپر بڑا اللہ نے کرم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے ہمیں دی ہے. سبیل الدموع سبیل